کیا کہیں رشتے یا خود غرضیاں. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے بعد بچوں کے فیصلے اپنی عقل اور اپنے حالات دیکھ کر کرنے چاہیے. تو 5. مجھے لگتا تھا کہ اتنی ماڈرن خیالات کی لڑکی بے ادب اور بدتمیز ہوگی، لیکن لیلا نے میرے سب خیالات کو جھوٹا کر دیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ نکلو یہاں سے، نکلو. امی جلدی آئیں. اجاز کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. سدرا سے شادی کر کے اسے ہمارے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آصفا کا ہاتھ کس خوشی میں پڑ رہا تھا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سدرا کو پسند کرتا ہے. پیسوں کا تقاضا کر رہے، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. تم بھی ان کی باتوں میں آ گئی ہو. تو دھواں وہیں ہوتا ہے جہاں چنگاری ہوتی ہے. بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ آپ کی سوچ بھی نا عورتوں کے انہی رشتوں کے گرد گھومتی رہتی کہ وہ ماں بن جائے، خود اس کی کوئی پہچان نہ ہو. یہ اتنی عقل کس بات کی ہے تم؟ یہ مت بھولو کہ جس گھر میں تم یہاں بیٹھے ہو نا، یہ میرا ہے. بس برداشت ختم ہو چکی میری. تم نکلو اپنے بھائی کے ساتھ، میں طلاق دیتا ہوں تمہیں. جاؤ. کرایہ دار ہو تم یہاں پر. یہ 1 منٹ میں تمہیں اس گھر سے بے دخل کر سکتا ہوں میں. مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. ہاں جی، سب سے پہلے تھپڑ آپ ہی نے مجھے مارا. گھر تمہارے بھروسے پہ ہی چل رہا تھا اور میں نے تمہیں ہی. گھر میرا اور کیس کا ہے تو محنت بھی ہم دونوں کریں گے. بیٹھے اور راستے میں کچھ باتیں بھی کر لیں گے ہاتھ پکڑ کر، بہن بھائی. نہیں، میں چلی جاؤں. ادھر آؤ لیلا. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو میری جان. نہیں آپا، آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں. میں ابھی نجمہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا اور اس کو استعمال کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. سمجھ گئی زوبیا باجی. بڑی بات کہہ دی. آئی ایم سو سوری. چھوڑے نا بات. سو سوری لیلا. دوستو، ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے. اب لیلا کیس سے پوچھ رہی تھی کہ آصفا اور تمہارے درمیان کیا چل رہا تھا. یہ سن کر کیس کہتا ہے کہ تم بھی اکمل بھائی کی باتوں میں آ گئی ہو. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتانے والا. جس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ دھواں تو وہیں اٹھتا ہے نا جہاں چنگاری ہوتی ہے. تم مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا تھا. تمہارا آصفا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ سن کر کیس اسے کہتا ہے کہ میں صرف آصفا کے آفس جاتا تھا اپنی جاب تلاش کرنے کے لیے، اور آصفا مجھے تسلی دیتی تھی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان. دوسری طرف ادھر نگہت کا باپ آ گیا ہے اس حمید کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے نا پیسے واپس کر دو سیدھی طریقے سے. اور حمید، تم یہ بات مت بھولو، جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا، یہ گھر بھی میرا ہے. یہاں پر تم کرائے پر رہ رہے ہو. 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں. اب یہ کافی زیادہ غصے سے دیکھتا ہے حمید اپنی بیوی کو، کیونکہ ساری قصوروار تو یہ خود ہی ہے. اسی نے حمید کو مشورہ دیا تھا کہ نادر سے تم قرضہ لے لو، لیکن نادر نے کیا کیا؟ قرضہ دینے کے بعد ہی پیسے مانگنا شروع ہو گیا. اور حمید کہاں سے اس کے پیسے لا کر اسے دے، کیونکہ وہ تو خود ہی بری طریقے سے لٹ چکا ہے. ساری دولت اس کی جا چکی ہے. جس کے بعد اگلے دن یہ نادر خود ہی پہنچ جاتا ہے حمید کے گھر میں اور اسے گربان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے سیدھی شرافت سے میرے پیسے تم واپس نکال دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. تو نگہت کہتی ہے حمید، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پیسوں کا ہی تقاضا کر رہا ہے، کچھ غلط بات تو نہیں کر رہا ہے نا؟ جس کے بعد حمید تو کافی زیادہ تنگ آ چکا ہے اس کے بھائی سے اور اس نگہت سے بھی، اور کہتا ہے بس میری برداشت کی حد نا اب ختم ہو چکی ہے.
جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر نگہت بھی چونک جاتی ہے۔ پھر نادر کہتا ہے کہ تم اگر طلاق دے بھی دو نا میری بہن کو، تب بھی تمہیں پیسے میرے واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف لیلا کیس کو بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کیس بھی کافی زیادہ خوش لگ رہا تھا، جس کے بعد لیلا اور کیس آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اب کیس کی ماں تو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، مجھے لگا تھا کہ لیلا جیسی ماڈرن خیال کی لڑکی بد لحاظ اور بدتمیز ہے، لیکن لیلا نے سارے خیالات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے میرے۔ زوبیہ کافی زیادہ پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی سوچ بھی نا عورتوں کے انہی رشتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، خود اس لڑکی کی کوئی پہچان نہ ہو۔ دوسری طرف یہ اعجاز جو تھا وہ آ گیا تھا سدرا کے گھر میں، اور گھر پر صرف سدرا اور اس کی ماں موجود تھی۔ اب سدرا تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ شور مچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، امی دیکھیں یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں راجدہ بھی آ جاتی ہے تو اعجاز کہتا ہے، بھابھی میں تو دہی لے کر آیا تھا۔ جس کے بعد راجدہ اگلے دن مجید سے کہتی ہے، مجید اس اعجاز کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سدرا سے شادی کر لے گا تو اسے ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اعجاز سدرا کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حمید چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر سدرا راضی ہے تو اعجاز بھی اچھا لڑکا ہے، میں سدرا کی اس سے شادی کروا سکتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ حمید نگہت کو طلاق دے دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب لیلا کیس سے پوچھ رہی تھی کہ آصفہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا تھا۔ یہ سن کر کیس کہتا ہے کہ تم بھی اکمل بھائی کی باتوں میں آ گئی ہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتانے والا۔ جس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ دھواں تو وہیں اٹھتا ہے نا جہاں چنگاری ہوتی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا تھا، تمہارا آصفہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہ سن کر کیس اسے کہتا ہے کہ میں صرف آصفہ کے آفس جاتا تھا اپنی جاب تلاش کرنے کے لیے، اور آصفہ مجھے تسلی دیتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ دوسری طرف ادھر نگہت کا باپ آ گیا ہے اس حمید کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے نا پیسے واپس کر دو سیدھی طریقے سے، اور حمید تم یہ بات مت بھولو، جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر تم کرائے پر رہ رہے ہو، 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ اب یہ کافی زیادہ غصے سے دیکھتا ہے حمید اپنی بیوی کو، کیونکہ ساری قصوروار تو یہ خود ہی ہے۔ اسی نے حمید کو مشورہ دیا تھا کہ نادر سے تم قرضہ لے لو، لیکن نادر نے کیا کیا، قرضہ دینے کے بعد ہی پیسے مانگنا شروع ہو گیا، اور حمید کہاں سے اس کے پیسے لا کر اسے دے، کیونکہ وہ تو خود ہی بری طریقے سے لٹ چکا ہے، ساری دولت اس کی جا چکی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن یہ نادر خود ہی پہنچ جاتا ہے حمید کے گھر میں اور اسے گربان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، سیدھی شرافت سے میرے پیسے تم واپس نکال دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو نگہت کہتی ہے، حمید آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟
یہ پیسوں کا ہی تقاضا کر رہا ہے، کچھ غلط بات تو نہیں کر رہا ہے نا؟ جس کے بعد حمید تو کافی زیادہ تنگ آ چکا ہے اس کے بھائی سے اور اس نگہت سے بھی، اور کہتا ہے بس میری برداشت کی حد نا اب ختم ہو چکی ہے، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر نگہت بھی چونک جاتی ہے۔ پھر نادر کہتا ہے کہ تم اگر طلاق دے بھی دو نا میری بہن کو، تب بھی تمہیں پیسے میرے واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف لیلا کیس کو بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کیس بھی کافی زیادہ خوش لگ رہا تھا، جس کے بعد لیلا اور کیس آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اب کیس کی ماں تو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ لیلا جیسی ماڈرن خیال کی لڑکی بد لحاظ اور بدتمیز ہے، لیکن لیلا نے سارے خیالات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے میرے۔ زوبیہ کافی زیادہ پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی سوچ بھی نا عورتوں کے انہی رشتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، خود اس لڑکی کی کوئی پہچان نہ ہو۔ دوسری طرف یہ اعجاز جو تھا وہ آ گیا تھا سدرا کے گھر میں، اور گھر پر صرف سدرا اور اس کی ماں موجود تھی۔ اب سدرا تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ شور مچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، امی دیکھیں یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں راجدہ بھی آ جاتی ہے تو اعجاز کہتا ہے بھابھی میں تو دہی لے کر آیا تھا، جس کے بعد راجدہ اگلے دن مجید سے کہتی ہے مجید اس اعجاز کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سدرا سے شادی کر لے گا تو اسے ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اعجاز سدرا کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حمید چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر سدرا راضی ہے تو اعجاز بھی اچھا لڑکا ہے، میں سدرا کی اس سے شادی کروا سکتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ حمید نگہت کو طلاق دے دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب لیلا کیس سے پوچھ رہی تھی کہ آصفہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا تھا۔ یہ سن کر کیس کہتا ہے کہ تم بھی اکمل بھائی کی باتوں میں آ گئی ہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتانے والا۔ جس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ دھواں تو وہیں اٹھتا ہے نا جہاں چنگاری ہوتی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا تھا، تمہارا آصفہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ سن کر کیس اسے کہتا ہے کہ میں صرف آصفہ کے آفس جاتا تھا اپنی جاب تلاش کرنے کے لیے، اور آصفہ مجھے تسلی دیتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ دوسری طرف ادھر نگہت کا باپ آ گیا ہے اس حمید کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے نا پیسے واپس کر دو سیدھی طریقے سے، اور حمید تم یہ بات مت بھولو جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر تم کرائے پر رہ رہے ہو، 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ اب یہ کافی زیادہ غصے سے دیکھتا ہے حمید اپنی بیوی کو، کیونکہ ساری قصوروار تو یہ خود ہی ہے۔ اسی نے حمید کو مشورہ دیا تھا کہ نادر سے تم قرضہ لے لو، لیکن نادر نے کیا کیا، قرضہ دینے کے بعد ہی پیسے مانگنا شروع ہو گیا، اور حمید کہاں سے اس کے پیسے لا کر اسے دے، کیونکہ وہ تو خود ہی بری طریقے سے لٹ چکا ہے، ساری دولت اس کی جا چکی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن یہ نادر خود ہی پہنچ جاتا ہے حمید کے گھر میں اور اسے گربان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے
سیدھی شرافت سے میرے پیسے تم واپس نکال دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو نگہت کہتی ہے حمید آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پیسوں کا ہی تقاضا کر رہا ہے، کچھ غلط بات تو نہیں کر رہا ہے نا؟ جس کے بعد حمید تو کافی زیادہ تنگ آ چکا ہے اس کے بھائی سے اور اس نگہت سے بھی، اور کہتا ہے بس میری برداشت کی حد نا اب ختم ہو چکی ہے، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر نگہت بھی چونک جاتی ہے۔ پھر نادر کہتا ہے کہ تم اگر طلاق دے بھی دو نا میری بہن کو، تب بھی تمہیں پیسے میرے واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف لیلا کیس کو بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کیس بھی کافی زیادہ خوش لگ رہا تھا، جس کے بعد لیلا اور کیس آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اب کیس کی ماں تو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ لیلا جیسی ماڈرن خیال کی لڑکی بد لحاظ اور بدتمیز ہے، لیکن لیلا نے سارے خیالات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے میرے۔ زوبیہ کافی زیادہ پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی سوچ بھی نا عورتوں کے انہی رشتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، خود اس لڑکی کی کوئی پہچان نہ ہو۔ دوسری طرف یہ اعجاز جو تھا وہ آ گیا تھا سدرا کے گھر میں، اور گھر پر صرف سدرا اور اس کی ماں موجود تھی۔ اب سدرا تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ شور مچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، امی دیکھیں یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں راجدہ بھی آ جاتی ہے تو اعجاز کہتا ہے بھابھی میں تو دہی لے کر آیا تھا، جس کے بعد راجدہ اگلے دن مجید سے کہتی ہے مجید اس اعجاز کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سدرا سے شادی کر لے گا تو اسے ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اعجاز سدرا کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حمید چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر سدرا راضی ہے تو اعجاز بھی اچھا لڑکا ہے، میں سدرا کی اس سے شادی کروا سکتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ حمید نگہت کو طلاق دے دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب لیلا کیس سے پوچھ رہی تھی کہ آصفہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا تھا؟ یہ سن کر کیس کہتا ہے کہ تم بھی اکمل بھائی کی باتوں میں آ گئی ہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتانے والا۔ جس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ دھواں تو وہیں اٹھتا ہے نا جہاں چنگاری ہوتی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا تھا، تمہارا آصفہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ سن کر کیس اسے کہتا ہے کہ میں صرف آصفہ کے آفس جاتا تھا اپنی جاب تلاش کرنے کے لیے، اور آصفہ مجھے تسلی دیتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ دوسری طرف ادھر نگہت کا باپ آ گیا ہے اس حمید کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے نا پیسے واپس کر دو سیدھی طریقے سے، اور حمید تم یہ بات مت بھولو جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر تم کرائے پر رہ رہے ہو، 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ اب یہ کافی زیادہ غصے سے دیکھتا ہے حمید اپنی بیوی کو، کیونکہ ساری قصوروار تو یہ خود ہی ہے۔ اسی نے حمید کو مشورہ دیا تھا کہ نادر سے تم قرضہ لے لو، لیکن نادر نے کیا کیا، قرضہ دینے کے بعد ہی پیسے مانگنا شروع ہو گیا، اور حمید کہاں سے اس کے پیسے لا کر اسے دے، کیونکہ وہ تو خود ہی
बुरी तरीके से लुट चुका है, सारी दौलत इसकी जा चुकी है। जिसके बाद अगले दिन ये नादिर खुद ही पहुंच जाता है हमीद के घर में और उसे गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है, सीधी शराफत से मेरे पैसे तुम वापस निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। तो निघत कहती है, हमीद आपको क्या हो गया है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये पैसों का ही तकाजा कर रहा है, कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा है ना। जिसके बाद हमीद तो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका है इसके भाई से और इस निघत से भी, और कहता है बस मेरी बर्दाश्त की हद ना अब ख़त्म हो चुकी है, जाओ अपने भाई के साथ निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर निघत भी चौंक जाती है। फिर नादिर कहता है कि तुम अगर तलाक दे भी दो ना मेरी बहन को, तब भी तुम्हें पैसे मेरे वापस करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ लैला कैस को बता देती है कि वो माँ बनने वाली है। कैस भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। जिसके बाद लैला और कैस आकर अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुना देते हैं। अब कैस की माँ तो सबसे ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है, मुझे लगा था कि लैला जैसी मॉडर्न ख़याल की लड़की बद लिहाज और बदतमीज़ है, लेकिन लैला ने सारे ख़यालात को झूठा साबित कर दिया है मेरे। ज़ूबिया काफ़ी ज़्यादा परेशान थीं और वो कह रही थीं कि आपकी सोच भी ना औरतों के इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि वो माँ बन जाए, ख़ुद उस लड़की की कोई पहचान ना हो। दूसरी तरफ ये एजाज़ जो था वो आ गया था सिदरा के घर में और घर पर सिर्फ़ सिदरा और उसकी माँ मौजूद थी। अब सिदरा तो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो शोर मचा देती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त, अम्मी देखें ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में राशिदा भी आ जाती है। तो एजाज़ कहता है, भाभी मैं तो दही लेकर आया था। जिसके बाद राशिदा अगले दिन मजीद से कहती है, मजीद इस एजाज़ के आगे पीछे कोई भी नहीं है और मुझे लगता है कि अगर वो सिदरा से शादी कर लेगा तो उसे हमारे साथ इस घर में रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और मुझे लगता है कि एजाज़ सिदरा को पसंद करता है। ये सुनकर हमीद चौंक जाता है और वो कहता है कि अगर सिदरा राज़ी है तो एजाज़ भी अच्छा लड़का है, मैं सिदरा की उससे शादी करवा सकता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये हमीद निघत को तलाक दे देगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब लैला कैस से पूछ रही थी कि आसफ़ा और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा था। ये सुनकर कैस कहता है कि तुम भी अकमल भाई की बातों में आ गई हो, उनका तो काम ही यही है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला। जिसके बाद लैला कहती है कि धुआं तो वहीं उठता है ना जहाँ चिंगारी होती है, तुम मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा था, तुम्हारा आसफ़ा के साथ क्या रिश्ता है। ये सुनकर कैस उसे कहता है कि मैं सिर्फ़ आसफ़ा के ऑफ़िस जाता था अपनी जॉब तलाश करने के लिए और आसफ़ा मुझे तसल्ली देती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। दूसरी तरफ इधर निघत का बाप आ गया है इस हमीद के पास और कह रहा है कि मेरे बेटे के ना पैसे वापस कर दो सीधी तरीके से। और हमीद तुम ये बात मत भूलो, जिस घर में तुम बैठे हो ना ये घर भी मेरा है, यहाँ पर तुम किराए पर रह रहे हो, 1 मिनट में मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल कर सकता हूँ। अब ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखता है हमीद अपनी बीवी को, क्योंकि सारी कसूरवार तो ये ख़ुद ही है, इसी ने
حمید کو مشورہ دیا تھا کہ نادر سے تم قرضہ لے لو، لیکن نادر نے کیا کیا، قرضہ دینے کے بعد ہی پیسے مانگنا شروع ہو گیا، اور حمید کہاں سے اس کے پیسے لا کر اسے دے، کیونکہ وہ تو خود ہی بری طریقے سے لٹ چکا ہے، ساری دولت اس کی جا چکی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن یہ نادر خود ہی پہنچ جاتا ہے حمید کے گھر میں، اور اسے گربان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے سیدھی شرافت سے میرے پیسے تم واپس نکال دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو نگہت کہتی ہے حمید آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں، یہ پیسوں کا ہی تقاضا کر رہا ہے، کچھ غلط بات تو نہیں کر رہا ہے نا۔ جس کے بعد حمید تو کافی زیادہ تنگ آ چکا ہے اس کے بھائی سے اور اس نگہت سے بھی، اور کہتا ہے بس میری برداشت کی حد نا اب ختم ہو چکی ہے، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر نگہت بھی چونک جاتی ہے۔ پھر نادر کہتا ہے کہ تم اگر طلاق دے بھی دو نا میری بہن کو، تب بھی تمہیں پیسے میرے واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف لیلا کیس کو بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کیس بھی کافی زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ جس کے بعد لیلا اور کیس آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اب کیس کی ماں تو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ لیلا جیسی ماڈرن خیال کی لڑکی بد لحاظ اور بدتمیز ہے، لیکن لیلا نے سارے خیالات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے میرے۔ زوبیہ کافی زیادہ پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی سوچ بھی نا عورتوں کے انہی رشتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، خود اس لڑکی کی کوئی پہچان نہ ہو۔ دوسری طرف یہ اعجاز جو تھا وہ آ گیا تھا سدرا کے گھر میں، اور گھر پر صرف سدرا اور اس کی ماں موجود تھی۔ اب سدرا تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ شور مچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، امی دیکھیں یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں راجدہ بھی آ جاتی ہے تو اعجاز کہتا ہے بھابھی میں تو دہی لے کر آیا تھا۔ جس کے بعد راجدہ اگلے دن مجید سے کہتی ہے مجید اس اعجاز کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سدرا سے شادی کر لے گا تو اسے ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اعجاز سدرا کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حمید چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر سدرا راضی ہے تو اعجاز بھی اچھا لڑکا ہے، میں سدرا کی اس سے شادی کروا سکتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ حمید نگہت کو طلاق دے دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب لیلا کیس سے پوچھ رہی تھی کہ آصفہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا تھا۔ یہ سن کر کیس کہتا ہے کہ تم بھی اکمل بھائی کی باتوں میں آ گئی ہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتانے والا۔ جس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ دھواں تو وہیں اٹھتا ہے نا جہاں چنگاری ہوتی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا تھا، تمہارا آصفہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہ سن کر کیس اسے کہتا ہے کہ میں صرف آصفہ کے آفس جاتا تھا اپنی جاب تلاش کرنے کے لیے، اور آصفہ مجھے تسلی دیتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ دوسری طرف ادھر نگہت کا باپ آ گیا ہے اس حمید کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے نا پیسے واپس کر دو سیدھی طریقے سے، اور حمید تم یہ بات مت بھولو جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا یہ گھر بھی میرا ہے،
یہاں پر تم کرائے پر رہ رہے ہو۔ 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ اب یہ کافی زیادہ غصے سے دیکھتا ہے حمید اپنی بیوی کو، کیونکہ ساری قصوروار تو یہ خود ہی ہے۔ اسی نے حمید کو مشورہ دیا تھا کہ نادر سے تم قرضہ لے لو، لیکن نادر نے کیا کیا، قرضہ دینے کے بعد ہی پیسے مانگنا شروع ہو گیا، اور حمید کہاں سے اس کے پیسے لا کر اسے دے، کیونکہ وہ تو خود ہی بری طریقے سے لٹ چکا ہے، ساری دولت اس کی جا چکی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن یہ نادر خود ہی پہنچ جاتا ہے حمید کے گھر میں، اور اسے گربان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے سیدھی شرافت سے میرے پیسے تم واپس نکال دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو نگہت کہتی ہے حمید آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں، یہ پیسوں کا ہی تقاضا کر رہا ہے، کچھ غلط بات تو نہیں کر رہا ہے نا۔ جس کے بعد حمید تو کافی زیادہ تنگ آ چکا ہے اس کے بھائی سے اور اس نگہت سے بھی، اور کہتا ہے بس میری برداشت کی حد نا اب ختم ہو چکی ہے، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر نگہت بھی چونک جاتی ہے۔ پھر نادر کہتا ہے کہ تم اگر طلاق دے بھی دو نا میری بہن کو، تب بھی تمہیں پیسے میرے واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف لیلا کیس کو بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کیس بھی کافی زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ جس کے بعد لیلا اور کیس آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اب کیس کی ماں تو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ لیلا جیسی ماڈرن خیال کی لڑکی بد لحاظ اور بدتمیز ہے، لیکن لیلا نے سارے خیالات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے میرے۔ زوبیہ کافی زیادہ پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی سوچ بھی نا عورتوں کے انہی رشتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، خود اس لڑکی کی کوئی پہچان نہ ہو۔ دوسری طرف یہ اعجاز جو تھا وہ آ گیا تھا سدرا کے گھر میں، اور گھر پر صرف سدرا اور اس کی ماں موجود تھی۔ اب سدرا تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ شور مچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، امی دیکھیں یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں راجدہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اعجاز کہتا ہے بھابھی میں تو دہی لے کر آیا تھا۔ جس کے بعد راجدہ اگلے دن مجید سے کہتی ہے مجید اس اعجاز کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سدرا سے شادی کر لے گا تو اسے ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اعجاز سدرا کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حمید چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر سدرا راضی ہے تو اعجاز بھی اچھا لڑکا ہے، میں سدرا کی اس سے شادی کروا سکتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ حمید نگہت کو طلاق دے دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔